ہمارے ہاں جو کچھ حدیثیں سوشل میڈیا پہ اس وقت شیئر ہوئی، اس میں سے ایک حدیث تو اس طرح سے لوگوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے امام باقر علیہ السلام کو اس کا راوی کہا گیا کہ خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے، انہیں کوئی روک نہ سکے گا، یہاں تک کہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ ان کا سربراہ بنی ہاشم سے ایک شخص ہے کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں خلل ہے۔ اب یہ لفظ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا، خراسان سے ایسے سیاہ پرچم نکلیں گے، انہیں کوئی روک نہ سکے گا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ ان کا سربراہ بنی ہاشم سے ہوگا جس کا دائیں ہاتھ زخمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب الفتن ابن حماد کی طرف اس کو منسوب کیا یہ ہے۔ یہ دو روایتیں زیادہ پیش کی گئی، پھر کسی نے یہ والی چیز ہی پیش کی کہ آستان قدس سے رضوی علیہ السلام کے ادیان کی مشترکہ میراث ہمائش میں عیسائی محقق سعد الیازجی نے کہا، بائبل میں ہم عیسائیوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ایرانی آخر الزمان میں ایسے اقتدار میں آئیں گے جو برائیوں پر فتح حاصل کریں گے، کیونکہ ان کے پاس دھوداری تلوار ہے۔ میں نے برسوں تاریخی تلواروں کے بارے میں تحقیق کی، یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گیا کہ دھوداری تلوار وہی ذوالفقار ہے، اور ایرانیوں سے مراد بھی امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہے۔ بائبل کے مندرجات کے مطابق ایران اسرائیل کو شکست دے گا اور زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ اب یہ جس شخص کی طرف منسوب ہے اس کا بھی نہیں پتہ یہ اس نے کہاں کہی، کسی کتاب میں کہی، کسی گفتگو میں کہی، کس بنیاد پہ کہی، لیکن یہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ شیئر ہونے والی پوسٹوں میں سے ایک یہ پوسٹ تھی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اب ہم سب سے پہلے یہ جو روایت ہے اس پہ چلتے ہیں۔ اس روایت کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کا ذکر جو ہے وہ ابن حماد کی جو کتاب الفتن ہے اس کے اندر اس کو بتایا گیا، یا اس کے اندر اس کی نسبت ہے کہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کتاب الفتن یہ بہت مشہور کتاب ہے، اور میرے خیال سے اب اس کو اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اور یہ مقبول جان صاحب نے اپنے کسی اس میں اس کا بیان بھی کیا کسی کالم یا مضمون میں کہ بھئی اس کتاب کا ترجمہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہی جو روایت ہے یہ علی قرانی صاحب جو مشہور ایک شیعہ عالم ہے ان کی کتاب ہے، کتاب عصر الظہور، اس کے اندر بھی انہوں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے اس کو بہار اور باقی حدیث کی کتابوں کی طرف بھی نسبت دے کر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ میں یہاں پر سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب الفتن سے اس روایت کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا، یہ روایت اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حافظ ابو عبداللہ نعیم بن حماد کی جو کتاب ہے کتاب الفتن، ٹھیک ہے، اور یہ وفات ان کی ہے 288 ہجری، اور اس کتاب میں مکتبۃ توحید القاہرہ سے کتاب چھپی ہے، اور صفحہ نمبر 316 پہ یہ روایت میں آپ کو دکھاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں یہ روایت ہے ابو عثمان عن جابر عن ابی جعفر، امام ابو جعفر سے یہ منسوب ہے۔ انہوں نے پھر پہلے سفیانی لشکر اور ان سب کا ذکر کیا، اور یہ پورے یعنی یہ نہیں کہ ایک ٹکڑا ہی ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شیئر کی، پوری ایک حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آگے یہ ہے کہ اس وقت پھر یہ سفیانیوں کا ظہور ہوگا، پھر اہل کوفہ کا قتل، اہل مدینہ کا قتل، اس وقت پھر تقبل الرایات السود من خراسان، خراسان سے کالے جھنڈے والے آئیں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب حضور نے بات کہی تھی تو اس وقت خراسان یہ پورا افغانستان اور یہ ایران کے پورا اس پٹی کو کہا جاتا تھا، ایسا نہیں کہ ابھی جو مشہد یا کچھ ایک خاص علاقہ جس وقت ایران میں اسی کو کہا گیا۔ اسی لیے اس کو جو اہل سنت کے لوگوں نے جب اس کا اطلاق شروع کیا، خاص ڈاکٹر سرار وغیرہ کو آپ کو پتہ ہے، انہوں نے ان ساری روایات کا اطلاق کیا طالبان کا جب ظہور ہوا تھا، اور وہ بھی کالی پگڑیاں اور کالے جھنڈے اس طرح۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ خراسان سے لوگ آئیں گے، علی جمیع الناس شاب من بنی ہاشم، ان پہ ایک بنی ہاشم کا ایک نوجوان ان کی لیڈری کر رہا ہوگا، بکفہ الیمنی خال، اس کے دائیں ہاتھ میں خال ہوگا۔ اب خال کے دو ترجمے کیے گئے، ایک تو خال تل جو یہ دیکھ رہے آپ، ٹھیک ہے، اس کو کہا گیا بلکہ یہ بھی تل ہے، تو اس کے دائیں ہاتھ میں تل ہوگا۔ دوسرا لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں معذوری ہوگی۔ اب یہ معذوری کا ترجمہ مجھے نہیں معلوم لوگوں نے کہاں سے لیا، اور کچھ نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک جنگی ہتھیار بھی ہوگا۔ یہ تین ترجمے ابھی تک ملے ہیں۔ پھر یسہل اللہ امرہ و طریقہ، پھر یہ پوری روایت موجود ہے۔ اب آپ اس خود کو دیکھ لیں روایت کو، اگر یہ صحیح ہے، نسبت صحیح ہے، امام ابو جعفر نے اس کو پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے یہ بات کہی ہے، حالانکہ یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں صرف یہ کہ ابو جعفر نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نسبت حضور کی طرف بھی نہیں دی گئی۔ تو اگر یہ روایت سب کچھ بھی ہے، تب بھی آپ کو پھر اس روایت کے ٹکڑے کو لے کر ہمیں کسی پہ اطلاق نہیں کرنا چاہیے، اس کے پورے پیچھے اور آگے جو کچھ یہ روایت طویل ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے آپ سے جیسے کہا کہ
بہت مشہور جو ایک کتاب ہے علی قرآنی صاحب کی عصر ظہور، ٹھیک ہے، عربی زبان میں ہے، اور یہ 322 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے وہ ساری روایتوں کو جمع کیا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ قرب قیامت سے، امام مہدی کے ظہور سے وغیرہ سے متعلق ہے۔ اس میں انہوں نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے صفحہ نمبر 172 پر ہم دیکھتے ہیں علی قرآنی صاحب نے اس روایت کو بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 172۔ ہاں 172، تو اس میں انہوں نے یہ روایت پیش کی ہے کہ یہ اس طرح کی ایک روایت ہے، اور یہ جو ہے امام باقر اور ان سب سے بھی منسوب ہے فلاں فلاں فلاں، اور لیکن یہ اس کا پھر کوئی اطلاق یہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ کوئی شخص ابھی ہے جس کے اوپر اس کا اطلاق کیا جائے۔ پھر انہوں نے آگے سے بحث کی ہے کہ اس سے کوئی شخص مراد ہے یا یہ کوئی استعارے کے طور پر بیان ہے۔ تو ایک تو علی قرآنی صاحب کی میں نے آپ سے کہا کہ کتاب ہے عصر ظہور، اور اس کا باب ہے الایرانیون ودورہم فی عصر الظہور، اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو پیش۔ اچھا، اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں پہلے یہ چیز اہل سنت کے لوگ کرتے تھے، خاص طور پر آپ کے ہاں میں ابھی ایک دو چیزیں پڑھ کے آپ کو بتاتا بھی ہوں، اور یہ مقبول جان صاحب وغیرہ انہوں نے اپنے اس پہ کئی ویڈیوز میں بھی ان کی گفتگو موجود ہے، اور یہ کالم بھی لکھتے تھے، خاص طور پر جب شام میں یہ 2014-15 وغیرہ میں بہت عروج پہ یہ سارے مسائل تھے اس وقت، اور یہ مقبول جان نے بہت مسلسل کئی کالم بھی لکھے 3 یا 4 قسطوں میں، اور وقتاً فوقتاً اپنے باقی کالموں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کا خورشید ندیم صاحب بہت بڑے ایک صحافی بھی ہے، اسکالر بھی ہے، دین مذہب کے اوپر ان کی بڑی کچھ کتابیں بھی ہیں، تو بہت معروف نام ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر نقد بھی کیا کہ بھائی اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی حدیثیں جن کا تعلق مستقبل کی پیشگوئیوں سے ہے اس کا اطلاق کیا جائے، کیونکہ یہ جو اس قسم کی روایت اس کا اطلاق ماضی میں بھی ہے، یعنی بنو عباس نے ان میں سے ساری روایت کو اپنے اوپر اس کا اطلاق کیا، یعنی محققین میں سے کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے بہت ساری حدیثیں گڑی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی جو اس طرح کی تحریکیں چلی اور جو ایک سیاسی طور پر یہ سارے معاملات تھے، تو اس وقت بھی کافی گروہوں نے ان میں سے ایسے حدیثوں کو اپنے اوپر اس کا اطلاق کی کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اس میں جو کالے جھنڈوں والے ان کا ہے یہ ہم ہے، خاص طور پر بنو عباس وغیرہ کی پوری تحریک کو آپ تاریخ میں پڑھیں تو انہوں نے اس قسم کی بہت ساری روایت سے استدلال کی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ہمارے ہاں امام احمد بن حنبل کی طرف بھی ایک بات منسوب ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 3 قسم کی کتابوں کی کوئی اصل نہیں ہے، ان میں سے کتاب الملاہم بھی ہے، یعنی کوئی اصل نہیں ہے، اس مراد یہ کہ ان حدیثوں کے اوپر وہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ گڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔